وحی مطلوب اور وحی غیر مطلوب کا فرق کیا ہے، اس کو کیسے سمجھا جا سکتا ہے؟ کیا حدیث کو وحی غیر مطلوب کہا جا سکتا ہے؟ کیونکہ ایک نقطہ نظر یہ بھی ہے کہ حدیث کو وحی غیر مطلوب سمجھ کر مانا جائے، یہ ایک بالکل بیکار قسم کی بحث ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں۔ قرآن مجید میں جو وحی ہے، ظاہر بات ہے کہ وہ ہم سب مانتے ہیں، جانتے ہیں کہ باللفظ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے صرف اتنا ہی نہیں کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ایک خیال ڈال دیا اور آپ نے اس کو اپنے الفاظ میں بیان کر دیا، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ ہی کے الفاظ ہیں جو جبریل امین لے کر آئے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر نازل ہوئے اور آپ نے بین ہی ان کو امت کو دے دیا۔ قرآن کی نوعیت یہ ہے، اس کو اصطلاح میں وحی مطلوب کہا جاتا ہے، یعنی جس میں الفاظ پڑھے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے نبی ہیں، اور خدا کے نبی اور خدا کے رسول کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں بہت سی باتیں ڈالتے تھے، آپ کو ایسے سچے خواب دکھاتے تھے، بعض موقعوں پر رہنمائی کرتے تھے جو قرآن میں مذکور نہیں ہے، اور وہ بہرحال جتنی کچھ بھی رہنمائی تھی وہ آپ کے لیے ہوتی تھی، اس میں سے کوئی چیز آپ چاہتے تھے تو بیان بھی کر دیتے تھے، اس کا بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اس میں ایک چیزیں وہ ہیں کہ جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کی حیثیت سے جاری کیا، وہ دین کا غیر متبدل حصہ ہیں، ان میں آدمی کو سر تسلیم خم کرنا چاہیے۔ ایک چیزیں وہ ہیں ان میں کہ جو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھیں، وہ آپ کی ذات تک رہ گئیں۔ کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جن کی نوعیت دین کی تفہیم و تبیین کی ہے، وہ ظاہر ہے کہ ہمارے پاس احادیث کی شکل میں موجود ہیں، ہم ان سے استفادہ کرتے ہیں۔ کوئی بات اگر اس میں قاعدے ضابطے کے مطابق پوری اترتی ہے تو اس کے سامنے بھی سر تسلیم خم کر دیتے ہیں، اور پیغمبر کی اطاعت ہم پر لازم کی گئی ہے، ان کے ہر حکم کی پیروی لازم کی گئی ہے۔ ان کے معاملے میں یہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو تعلیم دی ہے کہ ان کے کسی فیصلے کے معاملے میں دل میں بھی کوئی تنگی نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس صورتحال میں اس کی بحث کی کیا ضرورت ہے کہ مطلوب وہی کہاں ہے اور غیر مطلوب ہے؟ قرآن کے بارے میں ہم واقف ہیں، باقی پیغمبر کی ہر بات سر آنکھوں کے اوپر جو وہ پیغمبر کی حیثیت سے فرمائے۔